راہیل کا سوال سن کر سکندر نے ایک زوردار کہکا لگایا۔ او تو آخرکار دل کی بات زبان پر آ ہی گئی۔ یہ آپ جیسے CSP افسر جو چند کتابوں کا رٹا لگا کر مقابلے کا امتحان پاس کر لیتے ہیں، وہ آخر اپنے آپ کو عقل مند کیوں سمجھنے لگتے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ میری موت سے ایک رات پہلے سگار کے کش لیتے ہوئے آئیں گے اور مجھ سے وہ سب جان لیں گے جس کی کھوج میں آپ کا پورا محکمہ جانے کتنے برسوں سے سرگرداں ہے؟ کاش آپ لوگوں کو CSP کے بعد عام فہم کی بھی کچھ ٹریننگ دی جاتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ راہیل صاحب نے بہت ہی سکون سے سکندر کی ساری تانہ زنی برداشت کی۔ تو گویا تمہیں ملک میں لیے جانے والے مقابلہ کے امتحان کے طریقہ کار کے متعلق بھی کچھ اعتراضات ہیں؟ جہاں تک میں نے تمہارا ریکارڈ دیکھا ہے، مجھے یاد پڑتا ہے کہ خود تم نے بھی BA کے بعد CSS کے لیے اپلائی کیا تھا۔ کہیں تمہاری اس تلخی کی وجہ تمہاری اپنی ناکامی تو نہیں؟ سکندر زور سے چلایا۔ نہیں، میں ناکام نہیں ہوا تھا۔ تحریری امتحان میں میرے بہت اچھے نمبر تھے، لیکن زبانی امتحان لینے والوں کو شاید میری صورت پسند نہیں آئی، یا پھر ان میں سے کوئی ایک صبح اپنی بیوی سے لڑ کر میرا وائوا لینے کے لیے آیا ہوا تھا۔ تب ہی انہوں نے مجھ سے کچھ ایسے غیر متعلق اور اوٹ پٹانگ سوال پوچھے جن کا نہ سر تھا نہ پیر، یا پھر شاید جس ایک سیٹ پر مجھ میں اور ایک وزیر کے بیٹے میں مقابلہ تھا، اسے مجھ سے چھیننے کے لیے انہیں مجھ سے افریقہ کے جنگلوں میں پائے جانے والے ایک خاص جھینگے کی نسل بتانے جیسے سوالات ہی کرنے چاہیے تھے، جن کا میرے تحریری امتحان کے مضامین سے قطعاً کوئی تعلق نہ تھا۔ باقی 150 کے قریب امیدواروں میں سے بھی کسی کو اس سوال کا جواب معلوم نہیں تھا، لیکن صرف اس وزیر کے بیٹے کو نہ صرف جھینگے کی نسل معلوم تھی، بلکہ اس نے تو جھینگے کا شجرہ نسب بھی فرفر بیان کر دیا۔ نتیجتاً وہ اگلے مہینے اسسٹنٹ کمشنر تعینات ہو گیا اور میرا نام کامیاب امیدواروں کی فہرست سے خارج کر دیا گیا۔ راہیل صاحب نے پھر سے سگار کا لمبا سا کش لیا۔ ہو سکتا ہے تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی ہو، لیکن تم نے دوبارہ کوشش بھی تو نہیں کی۔ یقین کرو، میں خود ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں، اور میں بھی اسی نظام کے تحت لیے جانے والے امتحان کے ذریعے پاس ہو کر پولیس میں بھرتی ہوا تھا۔ تمہاری شکایت اپنی جگہ، سکندر نے ان کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی کاٹ دی۔ میری شکایت اب بھی اپنی جگہ ہے۔ آپ خود ہی بتائیں کہ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ برسوں محنت کرنے والے اور پروفیشنل کالجوں سے برسوں کی پڑھائی کے بعد نکلنے والے ڈاکٹرز اور انجینئر تو اس معاشرے میں معمولی کلرکوں کا درجہ پاتے ہیں، جبکہ ایک سادہ BA پاس لڑکا چند مہینوں میں 2-4 کتابیں رٹ کر اعلیٰ افسر بن جاتا ہے اور اپنے رٹے کے بل پر کامیاب ہو کر قوم کی قسمت کے فیصلے کرنے لگتا ہے۔ کبھی ان افسر بن جانے والوں سے بعد میں کسی نے ان مضامین کے بارے میں پوچھنے کی زحمت بھی کی، لیکن اگر کوئی پوچھے تو اسے پتہ چلے کہ ایک لفظ بھی یاد نہیں ہوتا ان افسر بالا کو۔ پھر یہ مقابلے کا امتحان صرف یادداشت اور رٹے کا مقابلہ ہی ہوا نا، اور ہم غریبوں کا حافظہ تو پہلے ہی فاقوں اور پریشانیوں کی وجہ سے کمزور اور خراب ہو چکا ہوتا ہے۔ سو غریب کا بچہ کلرک پیدا ہوتا ہے اور کلرک ہی مر جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، مقابلے کے امتحان کے طریقہ کار میں کچھ خامیاں ہو سکتی ہیں، اور ان خامیوں کو دور کرنے کے لیے بذریعہ قلم جدوجہد بھی کی جا سکتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ہماری نوجوان نسل بندوق اٹھا کر سڑکوں پر آ جائے، معصوم اور بے گناہ لوگوں کے خون سے ہاتھ رنگے۔ سکندر نے زور سے سر جھٹکا۔ معصوم اور بے گناہ لوگ؟ غلط فہمی ہے آپ کی۔ میری تنظیم نے آج تک صرف کرپٹ، راشی اور بے ایمان لوگوں کے خلاف ہی ایکشن لیا ہے۔ ہم صرف اس غلیظ معاشرے کی صفائی کر رہے ہیں اور کچھ نہیں، اور میرا ضمیر آج پھانسی سے ایک رات قبل بھی بالکل مطمئن ہے کہ میں نے اپنا فرض نبھایا ہے اور بس۔ راہیل صاحب نے تعصب سے ہاتھ ملے۔ کاش میں اس آخری وقت میں ہی تمہاری آنکھوں پر پڑا پردہ اٹھا پاتا۔ بہرحال میں تمہیں آج رات کا وقت مزید دے رہا ہوں۔ ایک بار پھر سوچ لو، کل کی رات تمہاری زندگی کی آخری رات ہوگی۔ جانے سے پہلے کفارہ ادا کر جاؤ گے تو بہت سوں کا بھلا ہو جائے گا، اور شاید تمہاری بخشش بھی۔ راہیل صاحب واپسی کے لیے پلٹے۔ سکندر نے ان کے جاتے جاتے فکرہ کسا۔ اگر آپ کی نظر میں اتنا بڑا گناہ گار ہوں تو پھر یہ بھی جان لیجئے کہ ساری عمر کے گناہ کے داغوں کو یہ ایک آخری سجدہ بھی بھلا کیا دھو پائے گا۔ کم از کم ایسے مشورے دے کر میرے گناہ تو بے لذت نہ کیجیے۔ آپ جس میڈل کی تلاش میں مجھ تک پہنچے ہیں، کم از کم میں اپنے کندھوں پر چڑھ کر آپ کو اس تمغے تک نہیں پہنچنے دوں گا۔ اتنے میں 2 سنتری اندر آ گئے۔ راہیل صاحب گول کمرے سے باہر نکل چکے تھے۔ سنتریوں نے سکندر کو کرسی سے کھولنے سے پہلے بیڑیوں اور ہتھکڑیوں میں جکڑ لیا۔ اقبال جیلر اور میں جب گول کمرے کی چھت سے سیڑھیاں اتر کر نیچے آئے، تب تک فجر کی اذانیں شروع ہو چکی تھیں۔ نماز کے بعد سلطان بابا چہل قدمی کے لیے باہر نکل گئے اور میں اپنی جلتی آنکھیں لیے کچھ دیر کے لیے کمر ٹکانے کے لیے لیٹ گیا، لیکن بند آنکھوں تلے بھی میں سکندر ہی کا چہرہ دیکھتا رہا اور میرے کانوں میں اس کے سلگتے جملے گونجتے رہے۔ ابھی سورج چڑھے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ سنتری نے آ کر مجھے جگا دیا کہ سلطان بابا ناشتے پر میرا انتظار کر رہے ہیں۔ میں نے بمشکل چند گھونٹ چائے حلق سے نیچے اتاری۔ نہ جانے ایک عجیب سی بے چینی کیوں میری رگ و پا میں سرایت کرتی جا رہی تھی، جیسے کچھ انہونی ہونے والی ہو۔ ناشتے کے فوراً بعد سلطان بابا اٹھ کھڑے ہوئے۔ چلو عبداللہ میاں، ذرا بچی سے مل لائیں۔ پہلے تو مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا، لیکن اسی لمحے جیلر اقبال کی گاڑی اس احاطے کے باہر آ کر رکی جس میں مجھے اور سلطان بابا کو ٹھہرایا گیا تھا۔ جیلر کچھ عجلت میں دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے آتے ہی کہا، میں نے بیوہ سے بات کر لی ہے، اگر آپ لوگ تیار ہیں تو ہم ابھی ریسٹ ہاؤس کے لیے نکل سکتے ہیں۔ تب مجھے سمجھ میں آیا کہ سلطان بابا کی مراد مقتول کی بیوہ سے تھی۔
کچھ ہی دیر بعد ہم ریسٹ ہاؤس کے برآمدے میں بیٹھے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ صبح نماز کے وقت بارش کچھ تھم سی گئی تھی، لیکن اس وقت پھر سے ہلکی ہلکی بوندا باندی شروع ہو چکی تھی۔ ریسٹ ہاؤس کی اینٹوں والے کچے صحن میں پانی کا ایک بہت بڑا سا جوہڑ بن گیا تھا، اور اس وقت برستی بوندوں کا ارتعاش اس ٹھہرے پانی میں کچھ ویسی ہی ہلچل پیدا کر رہا تھا جیسے اس وقت میرے دل و دماغ میں مچی ہوئی تھی۔ جیلر ہمیں یہاں کیوں لے کر آیا تھا؟ ہمیں مقتول کی بیوہ سے ملوانے کا کیا مقصد تھا؟ میرا ذہن انہی سوالوں میں الجھا ہوا تھا کہ اتنے میں اندر کمرے کی جانب سے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ میں آنے والی کے احترام میں کھڑا ہو گیا۔ وہ کالے لباس میں ملبوس چپ چاپ سلام کر کے ہمارے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ سیاہ لباس میں اس کا سوگوار حسن کچھ اور نکھر گیا تھا۔ اس وقت وہ خود بھی آسمان پر چھائی گھٹاہی کی طرح لگ رہی تھی، کچھ برسی سی برکھا۔ کچھ دیر تک ماحول پر عجیب سی گھمبیر خاموشی طاری رہی۔ پھر اسی نازنین نے اپنے لب کھولے۔ سپرنٹینڈنٹ بتا رہے تھے کہ آپ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں۔ سلطان بابا نے اسے دعا دی۔ جیتی رہو بیٹی۔ ہاں، میرا نام ہی سلطان ہے، اور میں نے ہی تم سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ تم ایک بہادر لڑکی ہو، اور بہادروں کا ظرف بھی بڑا ہوتا ہے، اور اسی ظرف کی امید پر میں یہاں تک چل کر آیا ہوں۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا اور دھیرے سے بولی، آپ فرمائیے، میں سن رہی ہوں۔ بابا نے اپنی بات کا سلسلہ جوڑا۔ مجھے جیلر صاحب نے بتایا کہ تم قاتل کی پھانسی دیکھنے کے لیے ہزاروں میل دور سے یہاں تک کا سفر طے کر کے آئی ہو، لیکن اپنے دل کو ٹٹول کر پوچھو، کیا کل صبح صادق سے پہلے جب یہ پھانسی سر انجام پا چکی ہوگی تو کیا تمہارا سفر ختم ہو جائے گا؟ اس نے حیرت سے سلطان بابا کو دیکھا۔ میں سمجھی نہیں، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ 2 سال سے تم نے اپنے اس درد، اپنے اس رنج و الم کے سفر کی منزل اس پھانسی کو بنا رکھا تھا۔ کل یہ منزل بھی سر ہو جائے گی، پھر اس کے بعد کیا؟ یہ درد، یہ کرب ختم ہو جائے گا؟ کہیں پہلے سے بھی سوا ہو گیا تو؟ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، شاید کل کے بعد میرے درد کا اصل سفر شروع ہوگا۔ میرے دل کی واحد خواہش، واحد تسلی بھی ختم ہو جائے گی۔ رؤف کا قاتل بھی اپنے انجام کو پہنچ جائے گا، لیکن میرے پاس اس کے سوا اور کوئی چارہ بھی نہیں ہے۔ مجھے تمام عمر اب اسی کرب، اسی درد کے ساتھ گزارنی ہے، یہی میرا مقدر ہے۔ نہیں بیٹی، تمہارا مقدر ایک ازلی سکون بھی ہو سکتا ہے، اگر تم اس وقت بدلے کی خواہش کو اپنے دل سے نکال کر اس قاتل کو معاف کر دو۔ مجھے حیرت کا ایک شدید جھٹکا لگا، اور نائلہ تڑپ کر غصے میں اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں اپنے معصوم شوہر اور اپنے بچے کے باپ کے سفاک قاتل کو معاف کر دوں؟ کیا آپ بھی اسی کے کوئی ساتھی ہیں جو بھیس بدل کر ایک بار پھر مجھے لوٹنے کے لیے آئے ہیں؟ مجھے آپ سے مزید کوئی بات نہیں کرنی۔ نائلہ نے تیزی سے پلٹ کر واپسی کے لیے قدم بڑھا دیے۔ خود مجھے بھی سلطان بابا سے ایسی کسی بات کی توقع نہیں تھی، لیکن ان کے لہجے میں اب بھی وہی پرانا ٹھہراؤ تھا۔ میں بھی کسی ظرف کے بھرم ہی میں تم تک پہنچا تھا۔ بیٹی، درگزر سب سے بڑا انتقام ہے۔ وہ چلتے چلتے رک گئی اور پلٹ کر تیکھی نظروں سے ہمیں دیکھا۔ میری جگہ اگر آپ کی بیٹی کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا ہوتا تو کیا آپ اسے بھی یہی مشورہ دیتے؟ سلطان بابا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور 4 قدم بڑھا کر نائلہ کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں اپنے خدا کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ آج اگر اس وقت تمہاری جگہ میری اپنی سگی بیٹی بھی کھڑی ہوتی تو میں اس سے بھی یہی التجا کرتا، کیونکہ تمہارا مجرم راہ سے بھٹکا ہوا ایک ایسا شخص ہے جو اپنی دانست میں کچھ غلط نہیں کر بیٹھا۔ وہ تم پر کیے گئے ظلم کو بھی کسی کے حق کی داد رسی سمجھتا ہے۔ ہو سکتا ہے تمہاری معافی اسے راہ راست پر لے آئے۔ نائلہ نے بہت ضبط کی کوشش کی، لیکن اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک ہی پڑے۔ تو گویا آپ بھی اس مکار شخص کی باتوں میں آ گئے۔ وہ آج تک پولیس اور باقی زمانے کو تو یہ جھانسا دیتا ہی رہا ہے کہ اس کا ہر جرم ایک مقصد کو پانے اور کسی اور کو اس کے گناہوں کی سزا دینے کی کوشش میں سرزد ہوا، اور شاید میں بھی اس فلسفے سے متاثر ہو کر اسے بخش دینے کا فیصلہ کر ہی لیتی اگر اس کی اصلیت نہ جانتی۔ آپ بھی جس لمحے اس شخص کے اصل مکروہ چہرے کو قریب سے دیکھیں گے تو مجھ سے پہلے خود چلا اٹھیں گے کہ اس کا مقدر صرف اور صرف پھانسی کا بندہ ہی ہونا چاہیے۔ نائلہ اب باقاعدہ بلک بلک کر رو رہی تھی، جبکہ ہم تینوں ابھی تک اسی حیرت اور شش و پنج کی سی کیفیت میں کھڑے تھے کہ آخر اس نازک سی لڑکی کو ایسا کون سا راز پتا ہے جس نے اس کے اندر انتقام اور نفرت کا ایک ایسا لاوا دہکا دیا ہے جو اب صرف سکندر کی موت ہی سے ٹھنڈا ہو سکتا ہے۔ سلطان بابا نائلہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے کافی دیر تسلی دیتے رہے۔ کچھ دیر بعد جب اس کی طبیعت ذرا سنبھلی تو وہ اندر کمرے سے ایک لفافہ اٹھا لائی، جسے اس نے سلطان بابا کے حوالے کر دیا۔ اس میں میری زندگی کی وہ تحریر ہے جو آپ کو سارا سچ بتا دے گی۔ میں نے سوچا تھا کہ میں اس ظالم کو یہ تب دکھاؤں گی جب اسے مشقیں کس کر بے بسی کی حالت میں تختہ دار پر لا کھڑا کیا جائے گا، لیکن آپ کی آنکھوں پر پڑا پردہ اٹھانے کی خاطر میں یہ ابھی آپ کے حوالے کر رہی ہوں۔ پڑھنے کے بعد آپ خود اس لفافے کو اس سفاک شخص تک پہنچا دیجیے گا۔ نائلہ اپنی بات ختم کر کے تیزی سے واپس اندر چلی گئی۔ سلطان بابا نے وہ لفافہ کھولا اور اس میں طے کی ہوئی بند تحریر پر وہیں کھڑے کھڑے تیزی سے نظریں دوڑائیں۔ جیسے جیسے وہ خط پڑھتے گئے ماتھے کی شکنوں میں اضافہ ہوتا گیا، اور میں اور جیلر ویسے ہی اپنی جگہ کھڑے بے چینی سے پہلو بدلتے رہے۔ سلطان بابا نے تحریر ختم کرنے کے بعد خط کو دوبارہ طے کر کے لفافے میں ڈال دیا اور گہری سانس لے کر بولے، جیلر صاحب، قیدی کی آخری خواہش کب پوری کریں گے آپ؟ میرا مطلب ہے ہماری اس سے آخری ملاقات کا وقت کیا طے کیا ہے آپ نے؟
जेलर ने सिटपटाए हुए लहजे में जवाब दिया। आमतौर पर फांसी के कैदी की आखिरी मुलाकात का वक्त असर के बाद का होता है। सुल्तान बाबा ने बरसते आसमान की जानिब निगाह डाली, जो उस वक्त अंदर फूट फूट कर रोने वाली नाइला ही की तरह बादलों का सारा पानी बहाने पर मुसर लगता था। नहीं, असर के बाद तो बहुत देर हो जाएगी। हम अभी कुछ देर बाद जोहर की नमाज पढ़कर कैदी से मिलने चलेंगे। आप सारे इंतजामात करवा लें। बारिश पूरी रफ्तार से शुरू हो चुकी थी और जिस वक्त जोहर की नमाज पढ़ने के बाद मैं और सुल्तान बाबा जेलर की सरबराही में सजाए मौत के कैदियों के मखसूस अहाते में दाखिल हो रहे थे, तब तक सारा सेंट्रल जेल ही एक बड़े तालाब की सूरत इख्तियार कर चुका था। कैदी अपनी अपनी काल कोठरियों की सलाखों से चिपके हुए खड़े थे, क्योंकि पानी फांसी घाट की कोठरियों में दाखिल होने लगा था। कैदियों के चेहरे क्या थे? हसरत से अटे फ्रेम थे। उनकी नज़रें हमें यूं टटोल रही थीं जैसे हम किसी और ही दुनिया की मखलूक हों। जेलर ने सिकंदर की कोठरी के सामने जाकर अपनी स्टिक से सलाखें खटखटाईं। सिकंदर, उठो, तुमसे सुल्तान बाबा मिलने के लिए आए हैं। सिकंदर, जो किसी गहरी सोच में गर्क कोठरी की छत से टपकते पानी से बचने के लिए एक कोने में दीवार के साथ सुकड़ कर बैठा था, सुल्तान बाबा का नाम सुनकर जल्दी से उठ खड़ा हुआ। कबूतर खाने की मानद 4x6 की ये कोठी बस इतनी सी थी कि अगर कोई लंबे कद का कैदी रात को सोते वक्त टांगें सीधी करना चाहता तो सलाखों से बाहर बरामदे में निकल आती। सिकंदर लपक कर सलाखों के करीब आ गया। मुझे यकीन था आप इंतहाई तवील फासले के बावजूद मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी करने यहाँ तक ज़रूर आएंगे। मेरी ज़िंदगी तो अब सिर्फ चंद घंटों की मेहमान है, लेकिन आपका ये एहसान मेरी रूह ताअबद नहीं भूलेगी। सिकंदर की आंखें नम हो गईं। जेल की शदीद मुशक्क़त और तकलीफ़ों ने अभी तक उसके चेहरे की वजाहत पर कुछ ज़्यादा असर नहीं डाला था। उसकी गहरी काली आंखों में अब भी खासी चमक बाकी थी। सुल्तान बाबा ने उसके सर पर हाथ फेरा। कहो नौजवान, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? मुझे याद नहीं पड़ता कि हम पहले भी कभी मिले हों। सिकंदर ने उनका हाथ चूमकर ताज़ीम से छोड़ दिया। नहीं, आप मुझसे नहीं मिले, लेकिन मेरी आपसे मुलाकात बहुत पुरानी है। आपको शायद याद हो, आज से 3 साल कबल साहल की दरगाह के सामने लंगर अंदाज बहरी जहाज़ में एक ब्लास्ट हुआ था। वो बम धमाका मैंने ही किया था। हालांकि बहरी जहाज़ तकरीबन खाली था, लेकिन इसमें भरे खाम माल की वजह से दिन रात उसकी निगरानी की जाती थी। मुझे इस ब्लास्ट की तैयारी के लिए तकरीबन 3 हफ्ते तक एक ज़ाहिर का बेस बदलकर आपकी दरगाही में छिपना पड़ा था। इन 3 हफ्तों में 12 असर की नमाज के बाद मुझे आपका दर्स सुनने का इत्तफाक हुआ। यकीन जाने, अगर मैं अपनी ज़िंदगी की राह पहले ही मुतय्यन ना कर चुका होता तो ज़रूर हमेशा के लिए उसी दरगाही में आपके कदमों पर अपना डेरा डाल देता, क्योंकि आप मुझे एक सच्चे इंसान दिखाई दिए थे। एक ऐसा शख्स जो बिना किसी फ़ायदे के अपना सब कुछ त्याग कर मुझ जैसे भटके हुओं को रास्ता दिखा रहा है। लेकिन ब्लास्ट के फ़ौरन बाद मुझे वहाँ से फ़रार होना पड़ा, क्योंकि पुलिस ने सारे इलाके को अपने घेरे में ले लिया था। अलबत्ता मैंने उसी दिन ये फ़ैसला कर लिया था कि ज़िंदगी में एक बार आपसे ज़रूर मिलूँगा और आपसे अपने गुनाहों की माफ़ी की इल्तिजा करूँगा। अब इससे मुकद्दर का सितम कहूँ या अपनी खुशनसीबी, कि आपसे मुलाकात तब हो रही है जब मेरी रुखसती का वक्त बहुत करीब आ चुका है और मुझे वाकई आप जैसे किसी बुज़ुर्ग की दुआओं की ज़रूरत है। इतने में बड़े हवालदार ने पानी में शराबूर 2 सिपाहियों के साथ आकर जेलर इकबाल को मतला किया कि जलाद पहुंच गया है। जेलर ने इन 2 सिपाहियों को वहीं निगरानी पर छोड़ा और ख़ुद उजलत में सुल्तान बाबा से इजाज़त लेकर फांसी के इंतजामात का जायज़ा लेने चला गया। जलाद की आमद की खबर सुनकर सिकंदर के चेहरे पर एक अजीब सी दर्द भरी मुस्कुराहट उभर आई। चलें, अच्छा हुआ, जेलर साहब की ये परेशानी भी ख़त्म हुई। बहुत परेशान थे वो इस जलाद की गैर हाज़िरी की वजह से, और मुझे यूँ महसूस होने लगा था कि अपनी ज़िंदगी में तो मैं किसी को कोई सुख दे नहीं पाया और अब जाते जाते भी ज़माने को सताया जा रहा हूँ। सुल्तान बाबा ने वहीं बरामदे ही में सिकंदर की कोठरी के सामने नशिस्त डाल ली। उन्होंने दुआ के लिए हाथ उठाए और कुछ देर में दुआ ख़त्म करके सिकंदर पर फूंक कर बोले, मैं तुम्हें तुम्हारे वो असूल तोड़ने पर मजबूर नहीं करूँगा जिन्हें निभाने की खातिर तुमने अपनी जान भी दाव पर लगा दी है। लेकिन मेरी बात याद रखना, इस सिवाय शिरक के हर गुनाह का कोई ना कोई कफ़ारा ज़रूर होता है। अगर ज़िंदगी के आखिरी पल भी तुम्हें ये एहसास हो जाए कि तुम किसी गुनाह कबीरा के मर्तकब हुए हो तो कफ़ारा अदा करने की कोशिश ज़रूर करना। शायद वही कफ़ारा तुम्हारी बख्शिश का सबब बन जाए। सिकंदर ने चौंक कर हम दोनों की जानिब देखा, लेकिन न जाने क्या सोचकर चुप हो गया। इतने में जेल का एक वार्डन लंबी सी खाकी बरसाती पहने वहाँ आ पहुँचा और सिकंदर से मुखातिब हुआ। हाँ भाई, कैदी नंबर 318, तुम्हारा कोई अपना है जो तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक कल तुम्हारी मैयत वसूल कर सके? उसका नाम पता लिखाओ या फिर हम रफ़ा यामा के महकमे को लिख दें। वार्डन का मेकानिकी अंदाज में इसका सवाल सुनकर सिकंदर हंस पड़ा। मेरे तो सबसे करीबी अब तुम ही हो करीम खान, क्यों ना तुम्हारा ही नाम दे दूं? करीम खान ने जल्दी से आसमान की तरफ देखकर कानों को हाथ लगाए। ना बाबा ना, मैं तो पहले ही मौसम के तेवर देखकर डर रहा हूँ। सिकंदर ने दोबारा इसे छेड़ा। फिक्र ना करो वार्डन साहब, फांसी बारिश में भी दी जा सकती है। हाँ, अलबत्ता सुना है कि लाश भीगने के बाद भारी बहुत हो जाती है, इसलिए तुम लोगों को मेरी बारात रुखसत करने में काफ़ी दुश्वारी पेश आएगी। सिकंदर की बात सुनकर वार्डन करीम मजीद वहाँ टिक नहीं पाया, उल्टे कदमों दौड़ गया। सिकंदर कुछ देर तक उसे जाता देखता रहा, फिर उसने सुल्तान बाबा को जवाब दिया, आप यकीन करें, मेरा ज़मीर बिल्कुल मुतमईन है। मैंने आज तक सिर्फ माशरे के नासूरों के ख़िलाफ़ ही हथियार उठाया है।
وہ اس ملک اور یہاں کے غریب عوام کا خون چوس رہے ہیں، اور جنہیں جس قدر جلدی رخصت کر دیا جاتا اسی قدر بہتر تھا۔ میں مانتا ہوں کہ ملکی قانون کی نظر میں یہ ایک بھیانک جرم ہے، اور اس کی جو سزا مقرر ہے وہ میں بھگت رہا ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ میں صرف اپنے حصے کا وہ کام کر کے جا رہا ہوں جو قدرت نے میرے ذمہ لگایا تھا، اور باقی کام میرے جانے کے بعد میرے ساتھی پورا کرتے رہیں گے۔ اس موقع پر میں خاموش نہیں رہ سکا اور بول پڑا، لیکن اس بات کا تعین کون کرتا ہے کہ معاشرے میں پلتا ہوا کون سا شخص کرپشن کی غلاظت میں رہتے رہتے ناسور بن چکا ہے اور اب اسے سزا دے کر رخصت کر دینے کا وقت آ چکا ہے؟ سکندر نے پہلی بار غور سے میری جانب دیکھا۔ شاید اسے سلطان بابا کی موجودگی میں ان کے ساتھ آئے کسی خدمتگار سے ایسے کسی سوال کی توقع نہیں تھی۔ سلطان بابا سکندر کی نگاہوں کا مفہوم سمجھ کر بولے، یہ عبداللہ ہے، اس سے میرا ہی ایک حصہ سمجھو، اور جو بھی کہنا چاہتے ہو کھل کر بتاؤ، ہم دونوں راز کی حفاظت کرنا خوب جانتے ہیں۔ سکندر کے چہرے پر اطمینان کی لہر آ گئی۔ ہمارا پورا ایک نیٹ ورک ہے، یہ ایک منظم تنظیم ہے جو ہر کیس کی مہینوں چھان پھٹک کرتی ہے اور پھر سپریم کمانڈ سزا کا فیصلہ کرتی ہے۔ ہم بلا وجہ بے قصوروں پر گولیاں نہیں برساتے۔ اب دوسرا سوال سلطان بابا نے کیا، جس نوجوان سائنسدان راؤف کے قتل کے الزام میں تمہیں پھانسی کی سزا سنائی گئی ہے، اس کا کیا قصور تھا؟ سکندر نے نفرت سے ہونٹ سکیڑے۔ وہ بھی اسی کرپٹ اور چور معاشرے کا ایک حصہ تھا جس کی جڑیں کاٹنے کے لیے میں اور میری تنظیم سرگرم تھی۔ وہ بظاہر اس ملک کا وفادار تھا اور لاکھوں روپے تنخواہ کی مد میں وصول کر رہا تھا۔ اس کی بیرونی دوروں اور عالمی کانفرنسوں میں شرکت کا خرچہ بھی ہماری غریب سرکار ہی اٹھاتی تھی، لیکن در پردہ وہ بھی ایک عیاش اور بے ایمان شخص تھا۔ میں نے خود آخری 4 دن تک اس کی نگرانی کی، جب وہ ایک کانفرنس کے بہانے کسی عورت کے ہمراہ بھوربن کے ایک مہنگے سویٹ میں مقیم تھا۔ اس پر گولی چلانے سے قبل میں ہر طرح کا اطمینان کر چکا تھا، تبھی میں نے اسے ختم کرنے کا فیصلہ کیا تھا، حالانکہ میری تنظیم کے بڑوں نے 2 مہینے قبل ہی اس کے بوجھ سے معاشرے کو پاک کرنے کا فیصلہ کر کے مجھے آرڈرز پہنچا دیے تھے۔ سکندر کے لہجے کا یقین اور آنکھوں کی چمک بتا رہی تھے کہ اسے اپنے عمل پر ذرا بھی پچھتاوا نہیں ہے۔ سلطان بابا نے چند لمحے تو توقف کیا اور بولے، نائلہ تمہاری کیا لگتی ہے؟ جانے یہ سوال تھا یا کوئی بم، جسے سنتے ہی سکندر کچھ اس زور سے اچھلا جیسے اسے کسی نے 1000 واٹ کا کرنٹ کا جھٹکا دے دیا ہو۔ آپ نائلہ کو کیسے جانتے ہیں؟ سلطان بابا نے اصرار کیا۔ پہلے تم میرے سوال کا جواب دو، پھر میں بھی تمہیں تفصیل بتا دوں گا۔ سکندر کچھ لمحے اپنے حواس مجتمع کرتا رہا، پھر کھوئی کھوئی آواز میں بولا، نائلہ کبھی میری روح کا حصہ تھی، میرا سب کچھ تھی، لیکن اب وہ میرے لیے ایک نامحرم، ایک اجنبی ہے۔ سلطان بابا کچھ دیر تک سکندر کو غور سے دیکھتے رہے، پھر ان کی ڈوبتی ہوئی سی آواز سنائی دی، تو گویا تم نہیں جانتے ہو کہ راؤف نامی جس نوجوان کو تم نے قتل کیا تھا وہ اسی نائلہ کا شوہر تھا، اور نائلہ آج تمہاری وجہ سے بیوہ کہلاتی ہے۔